جہاں پر پاکستان کھڑا ہے وہ یہی بات کرے گا کہ یہاں پر اندرونی اتحاد کی، یکسوئی کی اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ایک جنگ جیسی صورتحال ہم پر ابھی بدستور قائم ہے۔ معیشت ہماری اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جو ہمیں روکے ہوئے ہے بہت سارے دفاعی اقدامات اٹھانے سے بھی، تو ہم بھارت کو اس سے زیادہ بہتر جواب دیتے، اس سے زیادہ اس کا منہ توڑتے۔ السلام علیکم، میں ہوں عثمان عمان۔ حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا۔ آج ان کے وکلاء سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت ملی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے جب ملاقات کے بعد باہر صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہمیں دشمن کے خلاف اندرونی اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور خان صاحب بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ حبیب صاحب، ایک تو یہ آج جیل میں خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ٹیم پہنچی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے وکلاء کی عدم موجودگی میں وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے۔ دوسری طرف یہ جو میسج آیا ہے جیل سے عمران خان کا کہ مودی پلٹ کے وار ضرور کرے گا، اور اس وقت ہمیں دشمن کے خلاف اندرونی اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں بھی ہمیں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، سچویشن کدھر کو جا رہی ہے؟ اور یہ جو پچھلے دنوں خان صاحب سے جیل میں ملاقاتوں کی ایک بات چلی تھی، اس میں کچھ صداقت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی بات ہے وہ اصولی ہے۔ اصولی طور پر کوئی بھی شخص ایسے موقع پہ جہاں پر پاکستان کھڑا ہے وہ یہی بات کرے گا کہ یہاں پر اندرونی اتحاد کی، یکسوئی کی اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم ایک جنگ نما صورتحال سے نکلے ہیں، اور ایک جنگ جیسی صورتحال ہم پر ابھی بدستور قائم ہے۔ اس کے ساتھ ہماری جو معیشت ہماری اتنی بڑی کمزوری ہے کہ جو ہمیں روکے ہوئے ہے بہت سارے دفاعی اقدامات اٹھانے سے بھی۔ مثال کے طور پر اگر ہم بھارت جتنی مضبوط معیشت ہوتے تو ہم بھارت کو اس سے زیادہ بہتر جواب دیتے، اس سے زیادہ اس کا منہ توڑتے کہ ابھی ہم نے جو اسے 50 سال کے لیے روکا ہے وہ آئندہ 200 سال کے لیے رک جاتا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے۔ ہم جس طرح اگر جنگ طول پکڑ جاتی تو پاکستان کے اندر سبھی لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ وہ ہمارے لیے اچھی صورت نہیں تھی، بھارت کے لیے بھی اچھی نہیں تھی، لیکن پاکستان کی معیشت ایک پرابلم بن کے ایسے موقع پر سامنے آئی۔ اور پاکستان کی معیشت جس جگہ پہ ہے یہ ویسے بھی ایک قومی سلامتی کا معاملہ بن چکی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فوج اس پہ کام کرے، اس پہ باقی سب مل کر کام کریں، تبھی ہم اس مصیبت سے نکل سکیں گے۔ جو وزرائے خزانہ ہوتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت بھی وفد ہے تادم گفتگو، وہ امریکہ میں بیٹھا IMF سے بات کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ بجٹ کیسا بنانا ہے، اور اس بجٹ میں ہم نے کس قسم کے جو اپنے اہداف ہیں وہ طے کرنے ہیں، اور کس قسم کے جو ٹارگٹس ہیں جو حاصل کرنے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو اس میں عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہر سین شخص کہے گا، ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ آپشن نہیں ہے، یہ اختیاری بات نہیں ہے، یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس 2 کھانے ہوں تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ایک ہی کھانا ہو تو صرف بھوک مٹانا آپشن۔ اور ایسے میں عمران خان تو ایک آفر دے رہے ہیں نا، اور عمران خان پھر ایک پیشکش کہ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ ریئلائزیشن نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ شاید کسی درجے میں وہاں پر بھی مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ خیال موجود ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ایسی ارینجمنٹ کی جائے جس میں تمام فریق سیاست کے وہ متفق بھی ہو جائیں کسی کم از کم ایجنڈے پہ، اور جو سسٹم ہے اس کو بھی بڑا نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ جو بیان ہے ان کا، عمران خان صاحب کا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیشکش بھی ہے اور ایک سوچ کا جواب بھی ہے۔ اچھا یعنی اچھا، وہ جو میں نے آپ سے پوچھا رابطوں والا سوال کہ کیا رابطے ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں خان صاحب سے جیل میں، اس میں بہت ڈسکشن پچھلے روابط کے بارے میں تو میں آپ کو واضح طور پر عرض کر چکا ہوں کہ ان میں کسی ایک کی نیچر یہ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب سے ڈیل ہوتی۔ اچھا ہاں، مستقبل میں کچھ رابطے ضرور ہوں گے جو آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں گے۔ نظر آنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ سب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہوں گی، خبر آئے گی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو خبریں چھن چھن کے وہ مل جائیں گی
اور یس ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان سے باہر بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے معاملات کے بارے میں فکر مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. اور پاکستان کے باہر جو چند لوگ نہیں ہیں، پاکستان کے باہر ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، اور 1 کروڑ جی اوورسیز پاکستانی، یعنی گویا ہماری آبادی کا عملی طور پر 25واں حصہ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، یہ قانونی طور پر ہے، اور اگر ان کے دیگر لوگ بھی شامل کر لیے جائیں تو یہ تعداد شاید کچھ بڑھ جائے. تو جب ایک ملک کی آبادی کا 25واں بالغ حصہ، دلچسپ بات یہ ہے وہ بچے نہیں ہیں، وہ بالغ لوگ ہیں جو وہاں پہ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، ملک کے اندر 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو یہ وہ بڑے ایفیکٹو لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے اندر یہ ایک بحثیت مجموعی پریشانی ان کو لاحق ہے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا، اور اس میں جو کچھ لوگ مؤثر ہیں وہ بھی اپنی سی کوشش اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا حبیب صاحب، کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم کچھ کنیکٹ کریں تو کچھ ایسے اشارے جیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ کچھ تو ہونے والا ہے. مثلاً فیصل وارڈا صاحب پچھلے 1-2 دنوں سے بڑی تنقید، ایک تو خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ پہ اور مریم نواز صاحبہ پہ، سی ایم پنجاب پہ بہت تنقید کر رہے ہیں. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے تو وہ پہلے بھی اس حکومت کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتے اور ہمیشہ وہ اس حکومت کی نالائکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے اب وہ خاص طور پر مریم نواز صاحبہ پہ بات کر رہے ہیں، یہ اس سچویشن میں معنی خیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں پی ٹی آئی میں لازمی جانا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یکایک پی ٹی آئی سے اتنی ہمدردی انہیں کیوں جاگ رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ فیصل وارڈا صاحب نے یہ کہہ کہ فواد چودھری صاحب کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے، یہ تو ان سے بڑی دشمنی کی ہے، ان کے راستے بلاک کر ان کے راستے بند کر دیے ہیں کہ اچھا اگر فیصل وارڈا صاحب بھی اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں ہوں، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے خیالات اور جذبات کیا ہوں گے. دوسری بات جو وہ پنجاب حکومت کی ہے، دیکھیے وہ مجموعی طور پر حکومت کے خلاف ہی ہے، اور دراصل وہ حکومت کے خلاف اس لیے ہے کہ حکومت میں انہیں اس طرح جگہ وہ پسند بھی نہیں کرتے اپنے لیے. یعنی 1-2 بار میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو بڑے آرام سے وزیر بن جاتے یا کچھ اور بن جاتے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بھی پوزیشن لینے سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بیک وقت ہی چلتا رہوں گا. تو الٹیمیٹلی وہ دیکھ لیجئے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مشترکہ ہوتے ہیں تو اس میں تو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جہاں خالصتاً حکومت کی پرفارمنس کی بات آتی ہے تو وہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے فیصل وارڈا صاحب کی گفتگو کی ہے، تو اس کے پیچھے میں صرف ایک آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو اپنے سارے ریڈارز جو مینٹل ریڈارز ہیں ان کو بالکل کھول لینا چاہیے اگر ہیں تو، ہاں، اور ان کے جو اینٹناز ہیں وہ اسلام آباد میں رکھ دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کچھ خوردبینیں ہیں، وہ خوردبینیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ انہیں دیکھنے والا تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اندر سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے. اچھا جی، تو لاہور میں جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی بعض حرکتیں رپورٹڈ ایسی ہیں جو اس وقت وہ خوردبین کے نیچے آئی ہوئی ہیں. دس از وائی کہ فیصل وارڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کیا ہے. تو یہ بات اگر مجھے خوردبین رکھنے کی بات پتہ ہے تو یقینی طور پہ فیصل وارڈا صاحب کو یہ پتا ہوگا کہ اس خوردبین کے اندر دکھائی کیا دے رہا ہے. بہت زیادہ اچھے سے انہیں پتا ہوگا. اچھا حبیب صاحب، سیکریٹریٹ کی کچھ باتیں. اچھا حبیب صاحب، ایک اور چیز، خان صاحب کا یہ بیان آنا کہ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. دوسری طرف کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو جو لاسٹ ملاقات تھی اس میں خان صاحب نے ہدایات جاری کی تھی کہ تحریک پہ فوکس کرو. تو اگر ایسی کوئی سچویشن بن رہی ہے یا بننے جا رہی ہے تو کیا تحریک کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا؟ دیکھیے اس وقت عظمیٰ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے وہ 2 پرونگس پہ چلے گی. ایک تو یہ ہے کہ اور یہ جو آپ اس کو 2 پرونگس کہہ لیں یا اس کو ونڈو کہہ لیں ٹائم کی. پاکستان میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان اسی وقت ہوتے ہیں جب دونوں کو ایک تحریک چلانے کے پوزیشن میں آ جاتا ہے
اور دوسرا اس تحریک کو روکنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے یہاں پہ پاکستان میں 1999 کے بعد، تو ان کی بیگم نے ایک تحریک چلائی تھی اور اس تحریک کے نتیجے میں ہی معاملات آگے بڑھے تھے. پھر محترمہ مریم نواز نے ایک تحریک چلائی تھی جب نواز شریف صاحب اندر تھے وہ، تو پھر اس تحریک کے نتیجے میں بھی صورتحال آگے بڑھی تھی. اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی بروئے کار آئے تھے کہ انہوں نے بھی ایک تحریک چلائی تھی اور اسے آزادی مارچ کا نام دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت میں نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر چلے گئے تھے. اچھا، اور جب باہر سے واپس تشریف لائے تو عدلیہ کے بہت سارے مراحل جو آپ کو مجھے شاید جا کے وہاں پر عدالت میں حاضری دے کے پورے کرنے پڑتے ہیں، وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ان کے پورے ہو گئے، تو انصاف ان کی دہلیز تک خود آ گیا تھا. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی تحریک چلانے کی بات ہوتی ہے تو دراصل اس کے پیچھے خواہش مذاکرات کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو گرمیاں ہیں، گرمیوں میں عام طور پر پاکستان کے اندر کوئی بڑی تحریک نہیں چلتی. اور یہ گرمی بھی شدید ہے اس دفعہ، تو مئی کا مہینہ ہے، پھر جون ہے، پھر جولائی ہے، تو اگست ہے. تو یہ گویا اگر مئی کے مہینے کو آپ نکال بھی دیں تو جون، جولائی اور اگست، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ستمبر بھی آپ گرمی سے، ٹھیک ہے. تو یہ 4-4.5 مہینے کی ایک ونڈو ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک طرف تحریک کی تیاری ہوتی رہے گی اور ایک طرف مذاکرات کی بات چیت کوئی آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں صورتیں چلتی رہیں گی. اگر آپ اس کو ایک نقطہ نظر سے دیکھیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر تحریک کے معاملات طے ہو جائیں، تحریک کی نوبت نہ آئے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ایک سائیڈ ہوگی وہ کوشش کرے گی کہ تحریک پر پی ٹی آئی کو نہ جانے دیا جائے، بات چیت سے بات کر لی جائے، بات چیت سے کوئی نتیجہ نکال لیا جائے. اور اگر وہ بات چیت سے نتیجہ نہ نکلا تو پھر وہ جو تحریک ہے وہ بھی چل سکتی ہے اور تحریک کے نتیجے میں بات چیت بھی تو کرنے کی کوشش کتنے عرصے سے کی جا رہی ہے نا. علی امین گنڈا پور صاحب کب سے لگے ہوئے ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ہر بار ایسے لگتا ہے کہ اب بات بن جائے گی، لیکن پھر الٹیمیٹلی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے اب ورکرز میں بھی بڑی مایوسی ہے اور قیادت پہ پریشر بھی بہت ہے. ایک چیز بار بار پاکستان کی سیاست میں اور عمران خان کو لے کر ہوتی رہی ہے، ٹرمپ کارڈ، وہ بھی پاکستان سے باہر ہی ہے جی. تو اس کارڈ کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں. اچھا جی، سر دست جی، ابھی تو بالکل نہیں. کیونکہ پہلے تو کچھ امید تھی، جیسے ہی ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا تو بہت امیدیں تھیں، لیکن مایوسی ہوئی تھی اس وقت. نہیں، کچھ چیزیں تھیں جو اب بدل رہی ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں جب آپ کو پتہ چل جائے نا پرابلم یہاں پہ ہے، تو اس پرابلم کو پھر آپ ٹھیک کرنے کا راستہ نکال لیتے ہیں نا. تو وہ جو ٹرمپ کارڈ کے استعمال میں جو پرابلم ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں کیا آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت جو ہے وہ کیا راستہ اختیار کرتی ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.